کہا جاتا ہے وہ 8 افراد جو ٹیمپلر نائٹس کی بنیاد بنے تھے، انہوں نے مسجد اقصی کی بنیادوں اور ارد گرد کی کھدائی کی تھی۔ ان کو ایسی دستاویز ملی تھیں جن پر دولت مند اور دنیا پر قبضے کے حوالے سے شیطانی عمل اور شیطانی ہدایات تھیں۔ مسجد اقصی کے نیچے آج بھی کھدی ہوئی سرنگیں موجود ہیں۔ ان نائٹس نے بینک کی بنیاد رکھی جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ موجودہ بینکنگ سسٹم کی صورت میں پوری دنیا میں موجود ہے۔ بابا اتنا کہہ کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ ہر طرف گہری خاموشی طاری تھی۔ اسی خاموشی میں بابا کی آواز پھر گونجی۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب کو حالات حاضرہ کا ادراک ہو جائے، کیونکہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ شاید اب ہمارا سامنا انہی دشمنوں سے ہو۔ یاد رکھیے، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا ہے۔ جس کو کچھ کرنا ہے اس کو ایک منزل، ایک نصب العین کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا سہارا خود بننا پڑتا ہے۔ جب آپ اپنا سہارا خود بننے کی طرف چل پڑتے ہیں تو قدرت بھی آپ کی مدد کے لیے میدان میں آ جاتی ہے اور ایسے اسباب خود پیدا کرتی ہے کہ آپ اپنا سہارا خود بن جاتے ہو۔ بابا جانی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، حیدر نے فیصلہ کیا تھا اپنا سہارا بننے کا، اپنے والد کا سہارا لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اسباب خود ہی پیدا ہو گئے۔ عمر کو کسی نے حق کے راستے پر چلنے کی دعوت نہیں دی، مگر اس نے سچی نیت کی، اسباب خود ہی بنتے چلے گئے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی تلاش میں خود ہی خود کا سہارا بنے اور ایران سے مدینہ جا پہنچے۔ جو انسان سچے دل سے نیت کر لے، اسباب خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سب لوگ جا سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔ بابا نے سیشن برخاست کرتے ہوئے کہا۔ دھیرے دھیرے ہال خالی ہونے لگا اور بابا ٹیبل پر پڑی چیزیں سمیٹنے لگے۔ جب ہال خالی ہو گیا تو خولا، زرار، آپی اور راشد چلتے ہوئے بابا کی میز کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ بابا نے ام ہانی اور عبید کو دوسرے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم دونوں کمرے میں جاؤ، ہم بھی ابھی آتے ہیں۔ ام ہانی اور عبید خاموشی سے کمرے میں چلے گئے۔ اب تم دونوں بتاؤ کہ کیا ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ بابا نے خولا اور زرار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جی بالکل، کیوں نہیں؟ دونوں نے بیک وقت کہا۔ لیکن یاد رکھنا، اس ٹیم اور تنظیم میں شامل ہونے اور کام کرنے کے کچھ اصول و ضوابط جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خلاف ورزی پر سزا ملے گی۔ اگر غلطی سنگین اور ناقابل معافی ہو تو موت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ بابا بے حد سخت لہجے میں یہ سب بتا رہے۔ اس وقت وہ باپ نہیں، ایک لیڈر اور کمانڈر کے روپ میں تھے۔ جی منظور ہے، دونوں نے کہا۔ بابا نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور کہا، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو اور حلف دو۔ زرار اور خولا نے اپنا اپنا دایاں ہاتھ بابا کے دائیں ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب میرے پیچھے پیچھے الفاظ کو دہراؤ۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر اور گواہ بنا کر میں حلف دیتا ہوں۔ دونوں نے بابا کے پیچھے اس بات کو دہرایا۔ خولا نے کہا، البتہ کہا کہ میں حلف دیتی ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کرتا ہوں، اور اس بات کا عہد کرتا ہوں ساری زندگی دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی سر بلندی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا، تنظیم میں رہتے ہوئے تنظیم کے اصول و ضوابط کی پاسداری کروں گا، اور مشن لیڈر یا سربراہ کی ہر بات مانوں گا۔ اگر مشن لیڈر یا امیر کہیں سے بھاگنے کا کہے گا تو میں وہاں سے بھاگ جاؤں گا، چاہے میرے سامنے سسکتا دم توڑتا باپ ہی کیوں نہ موجود ہو۔ بابا سنجیدہ لہجے میں حلف لیتے ہوئے یہاں پہنچ کر جب یہ فقرہ کہا تو خولا اور زرار کے ہاتھ کانپ گئے اور خاموش ہو گئے۔ حلف مکمل کرو، بابا نے سخت لہجے میں کہا۔ دونوں کو گلے میں پھانسی اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زبردستی دونوں نے دھیمے اور لڑکھڑاتے لفظوں سے دہرایا، اپنے تمام جذبات کو پس پشت ڈال کر تنظیم کے مفاد اور دین اسلام کے مفاد کو سامنے رکھوں گا۔ بابا یہاں پہنچ کر چپ ہو گئے۔
اور ان دونوں کے دہرانے کے بعد اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کھولا نے بھی نم آنکھوں سے ہاتھ کھینچا اور پوچھا، آپی اور راشد نے حلف نہیں اٹھایا؟ کیونکہ ہم پہلے ہی حلف اٹھا چکے ہیں، آپی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے بابا، اس تنظیم کا نام کیا ہے؟ زرار نے دلچسپی سے پوچھا تو بابا نے جواب دیا، DIM۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کھولا نے حیرانگی سے پوچھا۔ ڈیسٹینیز مارٹرڈم، منزل شہادت ہے، بابا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ حیدر ایک ماہ بعد اسی اسکول کے باہر کھڑا تھا جو وہ چھوڑ چکا اور آخری دن مار کھائی تھی۔ اسکول کے سامنے ایک دکان کے باہر رکھے اسٹول پر بیٹھے حیدر کی نظریں اسکول کے گیٹ پر تھیں۔ اس کے ہاتھ میں وہی ٹوٹی گھڑی تھی جس پر وقت رکا ہوا۔ گھڑی کی سوئیاں 2:17 دکھا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا تو 2 بج چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اسکول کی گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ حیدر ہاتھ میں پکڑی گھڑی کو گھماتا ہوا گیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ بچے جوک تر جوک باہر آنے لگے، لیکن حیدر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ رش کم ہوتے ہوتے کم ہو گیا۔ کئی ٹیچرز بھی حیدر نے روانہ ہوتے دیکھے، مگر وہ بیٹھا رہا کیونکہ اسے کمال کی روٹین کا پتہ تھا۔ ایک بچہ باہر آتا دکھائی دیا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بہت جلدی میں لگ رہا تھا، جیسے وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہو۔ اس کے پیچھے پیچھے کمال اپنے 2 بیسٹ فرینڈز دانش اور زاہد کے ساتھ نکلتا نظر آیا، جو نہ جانے اپنی کس شرارت پر کہا لگا رہا تھا۔ ساتھ اس کے دوست بھی ہنس رہے تھے۔ حیدر اپنی جگہ سے اٹھا، روڈ کراس کیا اور عین کمال کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کمال نے چونک کر حیدر کو دیکھا اور ہنس کر طنز کرتے ہوئے کہنے لگا، اوہ تو کہاں سے آ گیا؟ اسکول چھوڑ کر بھاگ گیا تھا؟ اتنا ڈر گئے تھے؟ تم یہ حرکتیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیا ملتا ہے؟ دوسرے بچوں کو رلا کر تنگ کر کے حیدر نے پرسکون لہجے میں کہا۔ مزہ آتا ہے، چٹخاری بھر کر کمال نے مسکرا کر کہا۔ میں تمہیں لاسٹ وارننگ دیتا ہوں کہ آئندہ ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ وارننگ بھی اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے استاد نے یہی سکھایا ہے کہ ایک بار سدھرنے کا موقع دینا چاہیے، ورنہ یہ دیکھو۔ حیدر نے ٹوٹی گھڑی اوپر کر کے دکھاتے ہوئے کہا، اس کا حساب باقی ہے ابھی۔ تینوں کہے مار کر ہنسنے لگے۔ حیدر منہ پھیر کر 2 قدم چلا ہی تھا کہ اچانک سائیڈ پر ہو کر فوراً بیٹھ گیا۔ حیدر کو کمال کی ماری ٹانگ چند سینٹی میٹرز کے فاصلے سے گزرتی نظر آئی۔ اس سے پہلے کمال کی ٹانگ زمین پر پہنچتی، حیدر نے پوری طاقت سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ زمین پر رکھ کر اپنی ٹانگ گھمائی۔ حیدر کے جوتے کی ایڑی کمال کی زمین پر ٹکی ٹانگ کے گھٹنے کے اوپر جا لگی۔ کمال ہاتھ لہراتے ہوئے کسی چیز کا سہارا لینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دھڑام سے زمین پر جا گرا۔ وہ تو شکر ہے کمال نے زمین پر ٹکرانے سے چند لمحے قبل ہاتھ آگے کر لیے تھے، ورنہ جتنی شدت اور تیز رفتاری سے وہ گرا تھا اس کی ناک اور دانتوں کا اللہ ہی حافظ تھا۔ پھر بھی اس کی ناک ذرا کم شدت سے زمین سے ٹکرائی اور جلد پھٹ کر خون رسنے لگا۔ حیدر ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ کمال کے دوست چند لمحے تو ساکت کھڑے رہے، انہیں سمجھ ہی نہ آیا چند لمحے کہ ہوا کیا ہے، مگر پھر سنبھل کر دونوں حیدر کی طرف لپکے۔ عام روٹین میں یہ لڑائی ہوتی تو حیدر بھی آگے بڑھ کر گلے پڑ جاتا، مگر اسے ماسٹر کے دیے اسباق یاد تھے، لڑائی میں دشمن زیادہ طاقتور ہوں تو کبھی ان کو خود کو چھونے کا موقع مت دو۔ اتنا فاصلہ بنائے رکھو کہ وہ تمہاری ٹانگ یا بازو کی حدود میں رہیں اور وہ تمہارے گریبان یا جسم کے کسی حصے کو پکڑ نہ پائیں۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر لپکے حیدر تیزی سے ایک سائیڈ پر ہوا اور دانش کے بازو کے نیچے سے جھک کر دوسری سائیڈ پر نکل گیا، مگر دوسری سائیڈ پر نکلتے ہوئے اس کی ایک سائیڈ کک دانش کی ریڑھ کی ہڈی پر پڑی۔ دانش جو اپنی طرف سے پوری طاقت اور زور سے حیدر کی طرف لپکا تھا، اس کی سپیڈ میں 2 گنا اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے دانش اپنی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا، اس کا گھٹنا زمین سے اٹھتے ہوئے کمال کے منہ پر لگا۔ کمال بلبلاتا ہوا پھر زمین پر الٹ گیا، مگر اس سے ٹکرانے کی وجہ سے
दानिश जमीन बोस हुआ और उसका माथा पूरी कुव्वत से रोड के साथ बने फुटपाथ पर जा लगा और फट गया। खून दानिश के चेहरे पर बहने लगा। जाहिद तेजी से लपका, मगर हैदर दानिश वाली साइड से निकलकर पीछे चला गया था। इसलिए जाहिद ने खुद पर काबू पाकर जैसे ही हैदर की तरफ घूमा तो हैदर की टांग दानिश को किक मारकर जमीन पर टिकी ही थी कि हैदर उसी टांग पर जोर डालकर उछला और फिजा में घूमते हुए उसकी फ्लाइंग राउंड किक घूमते जाहिद के जबड़े पर जा लगी और जाहिद का मुंह दोबारा किक की शिद्दत से घूमा और वो भी लड़खड़ाता हुआ कमाल और दानिश के ऊपर जा गिरा। हैदर को ज्यादा खुशी इस बात की हो रही थी कि उसके जहन में कोई इश्तियाल या गुस्सा नहीं था। उसने अब तक जो किया था उसे लग रहा था जैसे वो कोई गेम खेल रहा हो। ये मास्टर का पहला सबक था कि लड़ाई में सबसे पहले खुद से लड़कर अपने जज्बात पर काबू पाओ ताकि तुम्हारा माइंड गुस्से की वजह से सोचने और रद्दे अमल की सलाहियत को कमजोर न कर सके। एक और सबक पर हैदर अमल कर चुका था, दुश्मन की ताकत और जोर को उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। इसीलिए जब दानिश पूरी कुव्वत से उसकी तरफ बढ़ा था तो हैदर झुककर दूसरी तरफ निकल गया था। इसलिए जब उसने किक मारी तो दानिश की अपनी ताकत और तेजी से हैदर की तरफ बढ़ने की वजह से हैदर की किक की ताकत 3 गुना होकर दानिश को लगी। निकलने को वो जाहिद वाली साइड से भी निकल सकता था, मगर इस तरफ से निकलकर जाहिद को किक मारने से जाहिद कमाल से ना टकराता। इस तरह मास्टर के एक और सबक पर अमल हो गया था कि कम से कम ताकत से ताकतवर नहीं, स्मार्ट ज़रबों से दुश्मन को नुकसान पहुंचाओ। दानिश को किक मारने से दानिश कमाल से टकराया, जिससे कमाल को और नुकसान पहुंचा और साथ ही दानिश का नुकसान भी 3 गुना हो गया। एक अपनी तेजी और ताकत, 2 हैदर की किक, 3 कमाल से टकराना। तीनों जमीन बोझ थे और हैदर खड़ा बड़े इत्मीनान से उन्हें देख रहा था। देखने वालों को यही लगता कि इस हैदर बेचारे ने कुछ भी नहीं किया और हैदर खड़ा दिल ही दिल में मास्टर को दुआएं दे रहा था। वो तीनों लड़खड़ाते हुए उठे तो कमाल के मुंह और नाक से खून बह रहा था और एक टांग से लंगड़ा कर चल रहा था, जबकि दानिश के माथे से खून बह रहा था और वो भी लंगड़ा कर चल रहा था। जाहिद बार बार थूक रहा था और थूक में से ज्यादा खून शामिल था। शायद कोई मुंह का अंदरूनी हिस्सा जख्मी हो चुका था। हैदर ने बस अब तक टोटल 3 बार एक एक ज़रब तीनों को लगाई थी, मगर उनकी हालत को देखकर लग रहा था कि जैसे न जाने कितने बंदों ने मिलकर इनको बेतहाशा मारा है। उनके कपड़े खून आलूद हो चुके थे। इस पूरी लड़ाई में बमुश्किल 1 मिनट लगा होगा। अब इर्द गिर्द वाले तेजी से उनके पास पहुंचने के लिए इधर आते नजर आ रहे थे। हैदर आगे बढ़ा और टूटी घड़ी आगे करके फिर अपने हाथ पर घड़ी बंधी घड़ी आगे की। दोनों पर 2:17 थे। कमाल को दिखाकर कहने लगा, क्या कहा था, वक्त रुक गया है। तुम्हें मेरी हिम्मत का पता चल जाएगा। देख ली मेरी हिम्मत। आइंदा किसी बच्चे से मारपीट की या तंग किया तो मैं अपने जैसे दोस्तों के साथ आऊंगा और यकीन करो उस दिन तुम अपने पांव पर घर नहीं जा सकोगे। हैदर ने टूटी घड़ी कमाल के मुंह पर मारी और तेजी से दूसरी तरफ चल पड़ा, क्योंकि मास्टर के एक और सबक पर अमल करना था। मिशन मुकम्मल होते ही लोगों के जमा होने से पहले ही जाए वारदात से दूर निकल जाओ। और जब तक लोग कमाल और उसके दोस्तों के गिर जमा हुए, हैदर वहां से गायब हो चुका था। ये पहला अमली मुजाहरा था इस सब का जो अब तक हैदर मास्टर से सीख चुका था, और हैदर को खुशी थी कि उसने हर पहलू का ख्याल रखते हुए अपने से बड़े ताकतवर और तादाद में 2 गुना ज्यादा हरीफ को शिकस्त दी थी। आयजा उमर को जाते देख रही थी। अचानक उठी और उमर के पीछे भागी और उमर के पीछे पहुंचकर कहने लगी, 1 मिनट, अपनी बात की वजाहत तो करते जाओ। क्या मतलब? ज़हर में भी अच्छाई पैदा करो। उमर रुक गया और रुककर ही जमीन को घूरते हुए कहने लगा, अल्लाह को ऐसा ज़हर पसंद नहीं जो तुम्हारा है। अपने बातिन और ज़ाहिर को ऐसा बनाओ कि अल्लाह को पसंद आ जाओ। उमर ने धीमे लहजे में कहा,
अगर मैं खुद को ऐसा बना लूं तो क्या फिर तुम मुझसे शादी करोगे? आयजा ने पुरउम्मीद लहजे में पूछा। तुम रहने दो। तुम मतलब अब मेरे लिए एक इंसान के लिए नेकी करोगी? क्या फायदा ऐसी नेकी का जो अजर की बजाय पकड़ का बायस बन जाए? आजकल लोगों को न जाने क्या हो गया है। हराम मोहब्बतों को नेकी के पर्दे में छुपा कर कहते हैं कि जी हमारा वो तो बहुत नेक है, पर्दे का कहता है, तहज्जुद का कहता है, जी हर नमाज पर पूछता है, नमाज पढ़ ली? मैं तो इसकी वजह से नेक हो रहा हूँ, नेक हो रही हूँ, फिर इसमें गुनाह तो ना हुआ? बुनियाद गुनाह पर हुआ, चाहे फिर आसमान तक नेकी की इमारत खड़ी कर ली जाए, वो इमारत कायम नहीं रहती, गिर जाती है। उमर ने बरहमी से कहा। आयजा चुप रही। देखो बीबी, इबादत और नेकी करनी है तो खालिस सिर्फ अल्लाह के लिए करो। क्यों किसी सहारे की उम्मीद, किसी लालच की खातिर की जाए? खालिस अल्लाह के लिए की गई इबादत कभी जाया नहीं होती, और ऐसी इबादत करने वाले को अल्लाह जाया नहीं होने देते। क्या सुना नहीं? अल्लाह फरमाते हैं, ऐ बंदे, अगर तू अपनी रजा को मेरी रजा पर कुर्बान कर देगा तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी रजा है। उमर इतना कहकर आगे बढ़ गया। अब स्टूडेंट्स की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। आयजा वापस मुड़ी और लाइब्रेरी के एक कोने में बैठकर सर टेबल पर रखकर अपने मुंह को बाजुओं में घेर लिया। निस्वानियत के वकार, अपनी अना और भरम सब कुछ खत्म करके भी हाथ कुछ नहीं आया था। बेइख्तियार उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। एक बार आंसुओं को निकलना था कि फिर आंसुओं पर पुल बांधना मुश्किल हो गया, और ऐसी बरसात होने लगी कि पानी की आबशारें रुखसारों की ऊंचाइयों से चमकदार मेज की सतह पर गिरने लगी। खोला और जर्रार ने यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला कर लिया था और बाबा जानी से कह दिया था कि अब वो फील्ड में रहकर तजुर्बा हासिल करना चाहते हैं। बाबा तो मान ही नहीं रहे। बड़ी मुश्किल से मनाया कि क्या हो गया, एक कागज की डिग्री लेकर जितनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई हो रही है वो सबको पता है। प्राइवेट सेक्टर का हाल तो कहीं बुरा था, जहां पैसे दो और डिग्री ले लो, हुनर, काबिलियत और अमली तरबियत का वजूद ही नहीं मिलता। पता नहीं कितने बहाने बनाकर उन्होंने बाबा को मनाया था। बाबा कहीं चले गए तो दोनों इस घर में एक दो रोज के लिए आए थे, जहां जर्रार और खोला ने अपना बचपन गुजारा था। खोला पूरे घर में घूमकर अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रही थी कि अचानक चलते चलते वो उस कमरे के सामने पहुंच गई जो बाबा का कमरा था, जहां जाने की उन्हें बचपन में इजाजत नहीं थी। एक तजस्सुस के साथ उसने कमरा खोलना चाहा, मगर वो लॉक था। मगर खोला ने बालों से पिन उतारी और चंद ही मिनटों में लॉक खुल चुका था। वो अंदर दाखिल हुई। कमरे के एक तरफ बड़ा रैक था जिसमें बुक्स रखी थी। खिड़कियों में गहरे ब्राउन कलर के पर्दे थे। वो चलते चलते एक अलमारी के करीब से गुजरने लगी तो अलमारी पर लगे शीशे की तरफ उसे एक हल्की सी स्याह दर्ज नजर आई। वो चौंक कर आगे आई और शीशे पर हल्का सा दबाव डाला तो शीशा एक दरवाजे की तरह खुल गया। दरवाजे के पीछे ऊपर नीचे दराजों का एक सिलसिला था। एक दराज खोलना चाहा तो वो लॉक था, जो पिन की मदद से चंद मिनटों में अनलॉक हो गया। खोला ने तजस्सुस से दराज खोला तो सामने 4-5 शिनाख्ती कार्ड्स पड़े नजर आए। उसने एक कार्ड उठाया तो उस पर लगी तस्वीर देखकर चौंक गई। वो कोई अजनबी था, मगर फिर बड़े गौर से मुशाहदा किया तो हैरत के पहाड़ खोला पर टूट पड़े। वो बाबा जानी ही थे, मगर उनकी शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। गौर करने पर ही मुशाबहत नजर आती थी। उसने नाम पढ़ा तो लिखा था जहांदाद। दूसरा शिनाख्ती कार्ड उठाया तो उस पर भी बाबा की एक और इंतहाई मुख्तलिफ तस्वीर थी और नाम लिखा था महमूद अली। गर्ज हर शिनाख्ती कार्ड अलग अलग था, सबका डाटा मुख्तलिफ। फिर उसे याद आया कि बाबा की मौजूदा शक्ल का शिनाख्ती कार्ड उसने अभी तक नहीं देखा था। कहीं उनके कॉलेज और यूनी के रिकॉर्ड में भी बाबा की एक मुख्तलिफ शक्ल और नाम की शिनाख्ती कार्ड की कॉपी लगी थी। उसे न जाने क्यों लगने लगा कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है इसमें। भला कोई पाकिस्तानी क्यों अपनी शनाख्त अपनी ही हुकूमत से छुपाएगा? उसने चिल्लाकर जरार को आवाज दी,
तो ज़रार भागता हुआ अंदर आया। क्या हुआ, खैरियत तो है? ये देखो, खोला ने शिनाख्ती कार्ड आगे करते हुए कहा। ज़रार भी वो सब देखकर बहुत हैरान हुआ। दोनों परेशान से एक दूसरे को सोचती नजरों से देख रहे थे कि उनके सर के ऊपर दीवार पर लगे एक वॉल क्लॉक से चिंगाड़ती हुई बाबा की आवाज सुनाई दी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में कदम रखने की? दोनों अचानक इस आवाज पर उछले। शिनाख्ती कार्ड्स हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरे और दोनों घबरा कर और परेशान होकर वॉल क्लॉक की तरफ देखने लगे। कमरा एक मीटिंग रूम का मंजर पेश कर रहा था। कमरे के दरमियान एक लंबी मेज के गिर्द कुर्सियों पर मशहूर लोग बैठे थे, जो आज से पहले एक दूसरे को जानते तो थे, मगर दूसरे हवालों से वो सब पहले कभी यूं इकट्ठे नहीं हुए थे, मगर आज यूं एक दूसरे को देखकर खुशी और हैरत का इजहार कर रहे थे। उनमें मशहूर सियासतदान, मीडिया एंकर्स और कॉलम निगार्स, मशहूर चंद मजहबी रहनुमा जिनके एक वाज पर दीवाने जोश से भरकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसरान और ऐसे मईशतदान भी जो आला ओहदों पर फाइज थे वगैरह जैसी मशहूर शख्सियात शामिल थीं। कमरे का दरवाज़ा खुला और जैकब अंदर दाखिल हुआ और चलता हुआ मेज के वस्त में रखी बॉस की कुर्सी पर बैठ गया। उसके अंदर दाखिल होते ही सब कुर्सियों से खड़े हुए और जैकब सर के बैठने का इशारा करने पर बैठ गए। आज वक्त आ गया इस टीम के सभी मेंबरान एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएं, क्योंकि अब हमारे काम में तेजी आएगी। इससे पहले आप सब लोग एक दूसरे को हवालों से जानते थे, मगर आज तंजीम के हवाले से भी जान लें और एक दूसरे की भरपूर मदद करें। मेरी काम करने की पॉलिसी दूसरों से अलग है। मेरा मानना है जो काम एक टीम कर सकती है वो कोई अकेला या छोटा ग्रुप नहीं कर सकता। इसके अलावा एक खास मसले के सदेबाब के लिए यहाँ भेजा गया। इस मामले में भी आप सबको एतमाद में लेना था। आखिर आप सब ही हमारी तंजीम की मुख्तलिफ विंग्स के रूह रवां और कमांडर्स हैं। मसला ये है कि हमारे मिशन के बारे में कुछ बातें लीक्स हुई हैं, जिसके नतीजे में हमारे कुछ साथियों की पिछले दिनों में अमवात हुई हैं। ये बात सुनकर सब अपनी अपनी जगह बेचैन होकर कसमसाने लगे। सिर्फ अस्करी विंग के सरबराह एक पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बेचैन होकर एक सियासतदान ने पूछा, क्या ISI को पता चला है? ये बात सुनकर वहां सब अफराद के चेहरों से परेशानी टपकने लगी और हर कोई घबरा कर जैकब के चेहरे की तरफ देखने लगा। जैकब पहले तो ये नज़ारा देखकर महजूज होता रहा, फिर कहने लगा, नहीं, ISI नहीं, कोई और तंजीम है जो मुझे लगता है प्राइवेट है। जैकब ने कहा तो सबने ठंडा और सुख भरा सांस लिया। मेरे सामने कुछ क्लू हैं जिन पर काम हो रहा है, जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा। इस मामले में अस्करी विंग के कमांडर मेरे साथ तावन कर रहे हैं, जैकब ने वजाहत करते हुए कहा। सर, लेकिन इस एक मीडिया एंकर ने इतना कहा ही था कि अस्करी विंग की कमांडर का मोबाइल फोन बजने लगा। उसने फोन निकाला और कॉल रिसीव की, मगर जैकब के इशारे पर फोन मेज पर रखकर स्पीकर ऑन कर दिया तो एक आवाज गूंजने लगी, सर, वो लड़की खोला अपने भाई के साथ अपने पुराने घर गई है। यहाँ रहने वाला राशिद नामी बंदा इस लड़की का रिश्तेदार है। मजीद हमारे लिए क्या हुक्म है? इससे पहले वो कमांडर कुछ कहता, जैकब ने इशारा किया, मेरी बात कराओ। तो उस ऑफिसर ने दूसरी तरफ हिदायत दी कि एक सीनियर तुमसे बात करना चाहता है, उसकी हर बात पर अमल हो। जी ठीक है सर। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुमने ये मालूमात किससे और कैसे ली हैं? जैकब ने खुश्क लहजे में पूछा। पहले मैंने एक प्रॉपर्टी एजेंट से मुलाकात की, उस घर को खरीदने की बात की तो उसने कहा वो बराए फरोख्त नहीं है। मैंने उससे घर के अफराद की तफसील पूछी, ये कहकर कि मैं उन्हें राजी कर लूंगा। फिर मैं उस घर के चौकीदार से मिला और कहा कि ज़रार साहब से मिलना है, एक ज़रूरी काम है। तो उस चौकीदार ने फौरन कहा कि वो तो अभी 2 मिनट हुए अपनी बहन के साथ अपने घर चला गया है। तो मैंने खोला के घर का एड्रेस भी ले लिया और उस घर तक पहुंच गया हूं। वो दोनों अंदर ही हैं। फोन के दूसरी तरफ बोलने वाले बंदे ने तफसील बताते हुए कहा, वेल डन,
अपनी टीम को कॉल करो और उनके बाहर आने का इंतजार करो। जैसे ही वो बाहर आए और कहीं जाने लगें तो किसी ट्रक से जोरदार टक्कर मारो उनकी गाड़ी, मगर टक्कर ऐसी होनी चाहिए कि वो मरे ना, बस चाहे शदीद जख्मी हो जाएं और उनको लेकर यहाँ 0 पॉइंट पर आ जाओ। जैकब ने फौरन लाइन ऑफ एक्शन बनाकर हिदायत देते हुए कहा। वो ऐसा ही था, फौरन ही एक्शन लेने वाला। आप सब हजरात तशरीफ ले जाएं। ये मीटिंग सिर्फ आपको एक दूसरे से मुतारफ करवाने के लिए बुलवाई थी। इस मामले को निपटाकर मैं आपको मजीद हिदायत दे दूंगा। जैकब ने सबको मुखातिब करते हुए कहा तो सब कुर्सियां धकेल कर खड़े हो गए और बाहर जाने लगे। आयजा कबीर अपने कमरे में बेड से टेक लगाए बैठी थी। उसकी आंखें मतोरम हो चुकी थीं। यूनी से वापसी पर बगैर खाना खाए जब अपने कमरे में आने लगी तो उसकी अम्मी ने परेशानी से पूछा था कि क्या हुआ, आंखें क्यों इतनी सुर्ख और सूजी हुई हैं? तो उसने कहा कि शायद कोई इन्फेक्शन हो गया है, थोड़ी देर बाद जाकर डॉक्टर को चेक करवा लूंगी। और अब अपने कमरे में खाली खाली ज़हन लिए गोद में तकिया लिए बैठी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी वो भी किसी के लिए इतना रोएगी। वाह आयजा, बड़ा गुरूर था अपने हुस्न पर, अपनी दौलत पर। यही सोचती थी ना कि मेरे लिए किसी को अपने आगे झुकाना कौन सी बड़ी बात है। लो झुका कर दिखाओ। अब अपने आप से ही बात करते हुए वो सोचने लगी। सबसे बड़ा दुख तो ये था कि नस्वानी हया को भी खाक में मिलाकर बेशर्मों की तरह जाकर उमर के आगे खुद को झुकाया और मिला कुछ भी नहीं। उमर क्या सोचता होगा कि मैं कैसी लड़की हूं। ये सोचें आनी ही थी कि आंसू फिर बहना शुरू हो गए। पता नहीं इन आंखों ने इतना पानी कहाँ छुपा रखा था। रो रो कर उसके सर में दर्द होने लगा था, मगर बरसात ठीक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे अम्मी की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, बेटा जाना नहीं डॉक्टर के पास, मैं आती हूँ साथ। वो उठी, साइड टेबल से गाड़ी की चाबियां उठाई और टीवी लाउंज से गुजरते हुए किचन में मसरूफ माँ से कहने लगी, नहीं मम्मा मैं जा रही हूँ, चेक करवा कर आ जाऊंगी। उसने दिल में सोचा कि अम्मी ने अब वैसे तो मानना नहीं, ऐसे ही थोड़ा वक्त बाहर गुजार कर आ जाएगी। उसने गाड़ी निकालकर बाहर रोड पर डाली और सोचने लगी कि कहाँ जाऊं। फिर एक ख्याल अचानक उसके जहन में एक कोंदे की तरह आया और उसने गाड़ी उस पोश इलाके की तीसरी गली में मोड़ दी। वहां एक ऐसी औरत रहती थी जो पोश इलाकों के लोगों से अलग थी। हर तकरीब में उसने पर्दा किया होता था जिस पर उसका मजाक भी बनता था। एक बार उसे आयजा की सिरसरी सी गुफ्तगू हुई थी तो उस औरत ने आयजा को अपने घर आने की दावत दी थी। आयजा ने गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी की और कॉल बेल दबा दी। गेट खुला और एक बच्चा बाहर आया और कहने लगा, आ जाएं आंटी, अम्मी ड्राइंग रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। लेकिन आपकी अम्मी को कैसे पता कि बाहर कौन है? आयजा ने हैरत से पूछा। तो बच्चे ने गेट के ऊपर थोड़ा बाहर निकले शेड के एक कोने की तरफ इशारा किया तो आयजा को वहां लगा कैमरा दिखाई दिया। ओह अच्छा, उसके मुंह से निकला। बच्चे के हमरा वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो सोफे पर बैठी मिस खदीजा ने उठकर आयजा का इस्तकबाल किया। सलाम और हाल चाल पूछने के बाद आयजा को चुप सी लग गई। उसे समझ नहीं आ रही थी वो और क्या बात करे। उसे ये भी समझ नहीं आ रही थी कि वो आखिर यहाँ क्यों आ गई, जबकि खदीजा मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपने बच्चों और घरेलू मामलात के बारे में बता रही थी। शायद कुछ कुछ उनको आयजा की हालत का अंदाजा हो रहा था। ज़ाहिर में अच्छाई को कैसे पैदा किया जाता है और कैसे अपनाया जाता है, बेख्तियार आयजा के मुंह से निकला। खदीजा ये सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हुई। इसी दौरान एक बच्ची लवाजमात की ट्रे उठाकर लाई और आयजा के आगे रख दी। आप शुरू करें, ये बिस्किट लें, ये घर पर तैयार किए हैं मैंने। खदीजा ने एक प्लेट आगे करते हुए कहा। आयजा ने एक बिस्किट उठाया और सवालिया नज़रों से खदीजा की तरफ देखने लगी। ज़ाहिर में अच्छाई पैदा करना अलग है और ज़ाहिर में अच्छाई को अपनाना अलग है। मैं ज़रा इसको आसान करती हूँ, खदीजा ने कहा और थोड़ा आगे होकर आयजा की तरफ देखकर कहने लगी, या तो चांद बन जाओ या फिर सूरज बन जाओ, दोनों के ज़ाहिर में रोशनी है
لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اس سے پہلے میں ان دونوں میں فرق اور اس کی تفصیل بتاؤں اور انسان سے ان کا تعلق بتاؤں، میں ایک سورہ نحل کی ایک آیت کو لیتی ہوں جسے پوری دنیا میں ہر فرقے کا امام جمعہ کے خطبے کے آخر میں پڑھتا ہے۔ اللہ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ اس آیت کا مطلب پتہ ہے؟ میں ترجمے کے نہیں، اس کے مطلب کی بات کر رہی ہوں۔ خدیجہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو عائزہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حیدر اپنی امی کے ساتھ کچن میں کام کر رہا تھا کہ باہر گیٹ پر اسے اپنے ابو کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ حیدر بھاگ کر گیٹ پر آیا تو دیکھا اس کے ابو کے سامنے ایک پولیس کی وردی پہنے سپاہی کھڑا ہے اور اس کے ابو اس پر برس رہے ہیں، جبکہ سپاہی والے کے چہرے پر برہمی کے آثار تھے۔ کیا ہوا ابو؟ حیدر نے اپنے ابو سے پوچھا۔ یہ تھانے سے آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا کے خلاف FIR کٹوانے کے لیے 3 مدعیوں کی ایک درخواست آئی۔ اس سلسلے میں SHO نے ابھی طلب کیا۔ سب پتہ ہے، اس بہانے یہ کچھ ہینٹنے کے چکر میں ہے۔ خان نے غصے سے کہا، اوہو ابو جی، آپ بھی نہ، آپ جائیں ریسٹ کریں، میں تھانے ہو کر ابھی آیا۔ حیدر نے بڑے اطمینان سے کہا تو اس کے ابو، سپاہی اور گیٹ پر کھڑا چوکیدار حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر حیدر کو دیکھنے لگے، جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ پتر، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اور تجھے نہیں پتا ان تھانوں کے چکروں کا؟ خان نے حیرت سے حیدر سے کہا۔ ابو، آپ کو کہا نا، آپ ریسٹ کریں، پھر دیکھ لیجئے گا آپ کا بیٹا آپ کی سوچ سے بھی بڑا ہو چکا ہے۔ چلیں جی سپاہی جی، قانون کی پاسداری کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے اپنے ابو سے کہا اور باہر کی طرف چل دیا۔ خان تھوڑا آگے ہوا، پھر رکا، پھر چلا، پھر رکا، جیسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ جائے یا حیدر کی بات مان لے۔ سپاہی بھی ہونکوں کی طرح کبھی باپ کی طرف دیکھ رہا تھا، کبھی اپنے سے آگے جاتے حیدر کو۔ او چچا جی، آ بھی جاؤ، تھانے دار صاحب انتظار کر رہے ہوں گے، حیدر نے سپاہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تو سپاہی تیزی سے تھانے کی طرف چل پڑا۔ حیدر کے گھر سے تھانہ کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ ابو، آپ آرام سے اندر جائیں اور دیکھیے گا کہ آپ کا بیٹا کیسے اپنا سہارا خود بن رہا ہے، حیدر نے مسکراتے ہوئے اپنے ابو سے کہا۔ تو خان ٹھنڈا سانس بھر کر کھڑا ہو گیا اور سپاہی کے ساتھ جاتے حیدر کو تکنے لگا۔ خولا اور زرار حیرت سے وال کلاک کی طرف دیکھ رہے تھے کہ دوبارہ بابا جانی کی آواز سنائی دی۔ ابھی اور اسی وقت 0 پوائنٹ جہاں میٹنگ ہوئی تھی وہاں پہنچو۔ دونوں یہ آواز سنتے ہی بغیر کچھ کہے تیزی سے دروازے کی طرف لپکے۔ بابا بنا جانے کیا چیز ہے، مجال ہے جو کہیں بھی بندہ ان کی نظروں سے بچ کر کچھ کر سکے، کھولا نے باہر نکلتے ہوئے کہا، اور مجال ہے جو تمہاری وجہ سے میں کبھی کسی مصیبت سے بچا ہوں، زرار نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ کھولا نے بڑی معصومیت سے کہا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی وہ کمرہ کھول کر اپنی ٹانگ بابا کے معاملات میں اڑانے کی؟ تم یہ بات لکھ لو، اب کی بار ہم نہیں بچنے والے، پتہ نہیں کیا سزا ملے گی، زرار نے جھلاتے ہوئے کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی آج ہم سزا سے نہیں بچ سکیں گے، اگلی پچھلی ساری کسریں نکالیں گے بابا، کھولا نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ میں آج سے پکی ٹھکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں تمہارے کسی ایڈونچر میں شریک نہیں ہوں گا، زرار نے کار روڈ پر ڈال کر رفتار بڑھاتے ہوئے کہا۔ کھولا نے اس بات پر زرار کو گھور کر دیکھا مگر کچھ کہے بغیر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی اور سوچنے لگی بابا کیا سزا دیں گے آج، وہ کسی صورت نہیں بچ سکتے۔ زرار کار ڈرائیو کرتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا کہ اس نے نوٹ نہیں کیا کہ اس کے پیچھے 2 گاڑیاں مسلسل تعاقب کر رہی۔ کافی دیر وہی گاڑیاں پیچھے آتی رہی تو زرار بھی چونک گیا اور بیک میرر میں ان گاڑیوں کو نوٹ کرنے لگا۔ کھولا بھی زرار کو بار بار بیک میرر کی طرف دیکھ کر چونکی اور وہ بھی اپنی طرف والے بیک میرر میں دیکھنے لگی۔ ہمارا تعاقب ہو رہا، اب پتہ نہیں یہ کوئی دشمن ہے یا انہیں بابا زرار ابھی اتنا ہی کہہ رہا تھا کہ مخالف سمت سے
आते ट्रक ने करीब आकर अचानक अपनी लाइन बदली और कार की एक साइड को टक्कर मारी। जरार ने बेख्तियार संभलने को कोशिश की, मगर टक्कर की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि जरार का सर जोर से स्टीयरिंग से जा टकराया और जरार की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसका हाथ हैंड ब्रेक से टकराया तो जरार ने अंधेरे में डूबते हुए पूरी ताकत से हैंड ब्रेक खींच दी। खोला भी महफूज न रह सकी। वो अपनी सीट से उछली जरूर, मगर सीट बेल्ट ने उसे रद्दे अमल में वापस सीट पर धकेला तो खोला के सर की बाईं तरफ का हिस्सा जोर से दरवाजे के शीशे से टकराया और छनाक की आवाज के साथ शीशा टूट गया। कार के टायरों की चिरचिराहट की आवाज के साथ चंद कदम के बाद रुक गई। पीछे आने वाली दोनों गाड़ियां रुकी और इनमें चंद आदमी निकले। उनमें से कुछ ने बेहोश जरार को अपनी गाड़ी में डाला। नीम बेहोश खोला ने कमजोरी से मज़ाहमत करना चाही, मगर एक सुई की चुभन ने उसे भी अंधेरों की वादी में उतार दिया। जब से कासिम वाला मामला खड़ा हुआ था तब से बाबा जानी की टीम के 2 अफराद बाकायदगी और होशियारी से बारी बारी दिन रात खोला की लाइल्मी में खोला की निगरानी पर मामूर थे। बाबा का कहना था कि खोला दुश्मनों की नज़र में आ चुकी है, इसलिए वो कभी भी कोई कार्रवाई हो सकती है। ये बाबा की दूर अंदेशी और मोहतात तबीयत की मेहरबानी थी कि जैसे ही वो घर से निकले थे, इससे पहले ही निगरानी पर मामूर आसिफ ने एक शख्स को नोट कर लिया था जो बहाने से पूरे घर का मुआयना कर रहा था और बार बार फोन पर किसी से राब्ता कर रहा था। आसिफ ने फौरन अपने टीम लीडर मंसूर का नंबर मिलाया, मगर अभी एक ही बेल गई थी। उसने फौरन कॉल काट दी। उसे याद आया कि बाबा ने कहा था कि 3 दिन किसी भी सूरत में मंसूर को डिस्टर्ब या तंजीम के किसी भी काम के हवाले से मंसूर से राब्ता नहीं किया जाएगा, बल्कि बाबा से डायरेक्ट राब्ता किया जाए। जब इस बात पर हैरानगी का इजहार किया गया तो बाबा ने बस इतनी वजाहत की थी कि मंसूर आज रिश्ता अज़दवाज में बंधने जा रहा है, इसलिए उसको 3 दिन की मुकम्मल छुट्टी दी गई है। जिस पर मंसूर की टीम को हैरानी भी हुई और कदरे मायूसी भी कि मंसूर ने अपनी शादी पर अपनी ही टीम को दावत नहीं दी, लेकिन फर्ज पहले जज्बात बाद में के मिज़दाक किसी को एतराज करने की हिम्मत न हुई। आसिफ ने फौरन बाबा का नंबर मिलाया और बाबा के हेलो की आवाज़ पर सारी सूरत हाल बता दी। बाबा ने निगरानी जारी रखने की हदायत दी और मजीद कहा कि वो मंसूर के नंबर 2 जलाल को हिदायत कर दे। वो आसिफ से राब्ते में रहकर इस मामले को हैंडल कर लेगा। अभी आसिफ ने कॉल काटी ही थी कि उसे खोला और जरार बड़ी तेजी से बाहर निकलते दिखाई दिए। वो तेजी से अपनी बाइक की तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले वो बाइक तक पहुंचता उसने जरार को गाड़ी तेजी से ले जाते देखा और कुछ ही लम्हे बाद न जाने कहां से 2 गाड़ियां नमूदार हुई और जन से आसिफ के पास से गुजरती हुई जरार के पीछे रवाना हो गई। आसिफ ने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और काफी फासले से गाड़ियों की ओट में रहते हुए ताकुब करने लगा। इसी दौरान उसे जलाल की कॉल आने लगी। उसने एक हाथ से फोन कान से लगाया और तेजी से अब तक की सूरत हाल बता दी। जलाल ने कहा कि वो दूसरे टीम मेंबरान को लेकर निकल रहा है। थोड़ी दूर जाकर आसिफ ने एक ट्रक को जानबूझकर टक्कर मारते देखा और उसके बाद उसने खोला और जरार को दूसरी गाड़ी में मुंतकिल होते देखा। वो चाहता तो वहां दखल अंदाजी कर देते, लेकिन दुश्मन तादाद में ज्यादा थे। ऐसे हालात में कुछ करना नुकसान करने और बेवकूफ़ी करने के मुतरादिफ होता। बहादुरी दिखाने का भी मौका हुआ करता है। जितनी देर में उन्होंने अपनी कार्रवाई की, आसिफ ने एक दरख्त की ओट में खड़े होकर हैंड फ्री निकालकर जलाल को कॉल मिला दी और सारी सूरत हाल से आगाह किया। दोनों गाड़ियां खोला और जरार को लेकर शहर से बाहर जाने वाली रवाना हुई तो आसिफ भी जलाल को ब्रीफ करते हुए उनके पीछे रवाना हो गया। मंसूर शेरवानी पहने एक कमरे में बैठा था। मुश्किल से 8-10 अफराद होंगे जो इस कमरे में मौजूद होंगे। एक नौजवान मंसूर के सामने बैठा था, चेहरे पर सुन्नत मुबारक और सर पर इमामा बांधे। वो नौजवान बोला, मंसूर अली वल्द मोहम्मद अली, आपका निकाह मुबल्लिग 50,000 हक महर के एवज
طیبہ ریحان دختر محمد ریحان سے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ بیٹا اب بھی وقت ہے، بچ جا، باقی معاملات تیرا یہ بھائی سنبھال لے گا، نہ کر دے۔ منصور کے ساتھ ایک خوش شکل اور چنچل نوجوان نے منصور کے کان میں سرگوشی کی۔ قبول ہے۔ منصور نے اس نوجوان کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ نوجوان نے چہرے کے ایسے تاثرات بنائے جیسے کسی محبوبہ کے سامنے اس کے محبوب نے کسی اور سے نکاح کے وقت قبول ہے کہا ہو۔ نوجوان نے نہ صرف اذیت کے تاثرات پیدا کر لیے بلکہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر منصور کو دیکھنے لگا، اور تو اور آنکھوں میں نمی بھی لے آیا۔ اس کے یہ تاثرات دیکھ کر بڑی مشکل سے منصور نے ہونٹ بھینچ کر اپنی ہنسی کنٹرول کی اور دل ہی دل میں کہنے لگا، اس خبیث سے بڑا ایکٹر دنیا میں نہیں ملے گا۔ ادھر نوجوان قاری دوبارہ اپنا فکرہ دہرا رہا تھا۔ ادھر وہ نوجوان پھر منصور کے کان کے قریب بدبدایا، پہلے پیار پھر مار۔ پہلے پیار سے سمجھایا، اب وارننگ دے کر کہہ رہا ہوں، میں اپنے بہترین دوست کی زندگی تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا، نہ کر دے۔ قبول ہے۔ قاری کا فکرہ مکمل ہوتے ہی منصور نے کہا۔ قاری تیسری بار فکرہ دہرانے لگا۔ وہی نوجوان تیسری بار منہ کو منصور کے کان کے قریب لایا اور کہنے لگا، بڑا جادوگر بنتا پھرا ہے تو اب میں جادو دکھاتا ہوں۔ منصور نے ہڑبڑا کر سیدھا ہوا اور چونک کر بڑے غور سے اس نوجوان کو دیکھنے لگا اور آہستہ سے بولا، خدا کا واسطہ ہے کوئی نیا کام نہ کریں، کیوں عزت کا فالودہ کرنے پر تلا ہے؟ دیکھ تیری ایک بات مجھ پر ادھار ہے، تو جو بھی کہے گا میں مانوں گا، وعدہ۔ منصور نے تیزی سے اپنی بات مکمل کی اور پھر فوراً کہا، قبول ہے، کیونکہ قاری تیسری بار بھی اپنا فکرہ مکمل کر چکا تھا۔ منصور اچھی طرح جانتا تھا وہ نوجوان شعبدہ بازیوں میں منصور سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا۔ نوجوان کہہ کہا لگا کر ہنسا تو سارے چونک کر اسے دیکھنے لگے، مگر نوجوان شرارتی نظروں سے منصور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے منصور سمجھ گیا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ جلد بازی میں وعدہ تو کر لیا، لیکن یہ وعدہ اسے مہنگا پڑنے والا ہے۔ کوئی نہیں، اس کی باری تو آنے دو، ساری کسریں پوری کروں گا۔ منصور نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتے ہوئے اور عزت کرتے ہوئے کہا۔ قاری خطبہ دینے لگا۔ خطبے کے بعد دعا ہوئی تو سارے مبارکباد دینے لگے۔ نوجوان کی باری آئی تو اس نے زور سے گلے لگا کر زور سے بھینچتے ہوئے کہا، دعا ہے کہ تیرا آج کا دن ایسا خوشی بھرا ہو کہ ایسی خوشی اور چاہتوں سے بھرا دن اور رات کسی کو نہ ملا ہو۔ نوجوان کے لہجے میں خلوص کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ کچھ ایسا ہی منظر ساتھ والے دلہن کے کمرے میں تھا۔ لڑکیاں طیبہ کو چھیڑ رہی تھیں اور وہ حیا سے گلنار ہوئی جا رہی تھی۔ اچھا طیبہ، یہ تو بتا، سنا بھائی بڑے شرارتی، وہ منہ دکھائی کے لیے اپنے ہیڈ سے کیا نکالیں گے؟ ایک لڑکی نے شرارت سے پوچھا۔ کاکروچ، خرگوش، چھپکلی، 3 لڑکیوں نے بیک وقت کہا اور ہنسنے لگیں۔ اوہو بس بھی کرو، اتنا تو تنگ نہ کرو میری بیٹی کو، ایک بزرگ خاتون نے طیبہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کتنے عرصے بعد موقع ملا ہے اس طرح اکٹھے ہونے کا، ایک لڑکی نائلہ نے حسرت زدہ لہجے میں کہا، جیسے وہ یہ ساری خوشیاں سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ اللہ کرے ایسے موقع ملتے رہیں، ایک چشمش لڑکی فاطمہ نے کہا۔ آمین، بیک وقت سب کے منہ سے نکلا۔ دوسرے کمرے میں منصور نے ایسے ہی اپنا فون چیک کرنے کے لیے نکالا تو اس پر آصف کی مس کال دیکھ کر چونک گیا۔ وہ ایکسکیوز کرتا ہوا کمرے سے نکلا اور ایک سٹور میں جا کر آصف کو کال کرنے لگا۔ دوسری طرف آصف، جو شہر سے کافی دور ایک ویرانے میں موجود فارم ہاؤس طرز کی کوٹھی کے باہر کھڑا جلال اور باقی ٹیم کا انتظار کر رہا تھا، فون پر منصور کالنگ دیکھ کر چونک گیا اور کال اٹینڈ کر کے دھیمی آواز میں بولا، ہیلو سر، تمہاری مس کال آئی تھی، خیریت تو ہے؟ منصور نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ جی سر، وہ غلطی سے چلی گئی تھی۔ آصف کو بابا کی ہدایات یاد تھی۔ اوہ اچھا، منصور نے مطمئن ہو کر کہا۔ پھر اچانک خیال بجلی کے کوندے کی طرح منصور کے ذہن میں چمکا، کھولا کہاں ہے؟ منصور جانتا تھا اس کی ڈیوٹی کہاں ہے۔ سر وہ بالکل ٹھیک ہے،
آصف اچانک اس سوال پر گڑبڑا کر بولا تو منصور مشکوک ہو گیا۔ آصف، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، سیدھی طرح بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ منصور نے سخت لہجے میں کہا تو آصف نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے اب تک کے سارے واقعات دہرا دیے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے اب۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ منصور نے پوچھا تو آصف نے انکار کرتے ہوئے کہا، سر بابا جی کی سخت ہدایت ہے، اس لیے میں اس میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ آصف نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اوکے، منصور نے کہا اور کال کاٹ دی۔ خولا اور زرار ایک کرسی پر بندھے ہوئے تھے، دونوں کے چہروں پر خون بہنے کی لہریں بن چکی تھیں، مگر جن کے قبضے میں وہ تھے ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے سامنے ایک رائکنگ چیئر پر جیکب مسکراتا ہوا جھول رہا تھا۔ خولا کو کوئی انجیکشن لگایا گیا تھا، جبکہ زرار کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالا گیا تھا۔ دونوں ہوش میں آ چکے تھے۔ ہم کس قید میں ہیں اور ہمارا قصور کیا ہے؟ زرار نے درد کی ٹیسیں دبا کر ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، پتا ہے، میں بندے کے لہجے سے پہچان لیتا ہوں کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ جو بھی فکرہ انسان کے منہ سے نکلتا ہے، آنکھیں، کچھ مخصوص رگیں اور الفاظ کی ادائیگی کا انداز جھوٹ بولتے اور سچ بولتے ہوئے مختلف ہوتا ہے۔ جیکب نے اطمینان سے جواب دیا۔ تم کون ہو؟ خولا نے پوچھا۔ ہاں، اب تم نے سچ بولا ہے اور تم واقعی نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، جیکب نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ کیا عسکری ونگ کے تمام افراد یہاں موجود ہیں؟ جیکب نے اس پولیس آفیسر سے پوچھا جو اپنی شناخت چھپانے کی خاطر اب نقاب میں تھا، جو سوائے 5 افراد کے باقی ونگ کے 25 افراد اپنی اپنی جگہ تعینات ہیں۔ آواز بھاری کرتے ہوئے عسکری ونگ کے انچارج افسر نے کہا، اوکے، میں نے سنا تھا اس لڑکی کے پاس کوئی جادوگر بھی ہے جو اس کی جان بچانے آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنا تماشا کرنے آ جائے، مگر اب کی بار آیا تو اس کا اپنا خونی تماشا بن جائے گا۔ جیکب نے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں تو مس خولا، بس آپ کو اتنا بتانا ہے، آپ کا تعلق کس گروہ سے ہے، کتنے افراد ہیں اس میں، اور اس گروہ کا لیڈر کون ہے، اور اطمینان رکھیں اگر آپ نے سچ بتایا تو آپ کو انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے گا اور باعزت طریقے سے یہاں سے جانے دیا جائے گا۔ جیکب نے لالچ کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے کہا تو خولا کو اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک نظر آئی۔ جلال آصف کے پاس 8 ٹیم ممبران کے ساتھ پہنچ چکا تھا۔ چونکہ یہ ذرا ویرانے میں تھی کوٹھی، اس لیے گاڑیاں دور کھڑی کر کے درختوں اور جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے آنا پڑا تھا۔ کیا پوزیشن ہے؟ جلال نے آصف سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ چھت کے چاروں اطراف 6 گیٹ پر 2 بالکنی میں 4 اور دیوار کے ساتھ وقفے وقفے سے ایک ایک گارڈ ہے۔ آصف نے اب تک کی محتاط محنت کا نتیجہ بتاتے ہوئے کہا۔ پلان نمبر 7۔ جلال کے منہ سے اتنا نکلنا تھا کہ وہ 10 کے 10 گنے سنبھالے مختلف اطراف میں چل پڑے، جیسے سب کو پتا ہو کہ کیا اور کیسے کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جلال نے چھت پر کھڑے گارڈ پر نشانہ باندھا اور اپنی واچ ٹرانسمیٹر پر بولا، پوزیشن اوکے۔ باری باری دھیمی سی 9 آوازیں ہینڈ واچ سے نکلیں۔ آن 3، 1، 2، 3 کہتے ہی جلال کی انگلی کا دباؤ ٹریگر پر پڑا اور ہلکی سی ٹرچ کے ساتھ گن کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور جلال کا شکار سر پر گولی کھا کر چھت پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ فوراً ہی جلال نے رخ بدلا اور گیٹ پر موجود 2 گارڈز میں سے ایک کو ہٹ کرتے ہی دوسرے گارڈ جو آڑ لینے کے لیے بھاگا تھا وہ بھی گولی کھا کر گرا اور پھر نہ اٹھ سکا۔ رپورٹ، جلال نے سرگوشی کی۔ ڈن۔ 8 آوازیں آئیں، مگر نویں آواز نے کہا، ڈن بٹ ٹارگٹ۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا نمبر 9 نے کہ کوٹھی سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ جلال سمجھ گیا کہ 9 نمبر کا شکار گولی کھا کر چھت سے گرا اور دوسروں کی نظروں میں آ گیا اور اب سائرن بجا کر سب کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ 6 چھت اور 4 بالکنی کے ٹارگٹ ہٹ ہو چکے تھے، مطلب 10 دشمن کم ہو چکے تھے۔ پہلے وار میں اندر سے اندھا دھند فائرنگ شروع ہو چکی تھی، مگر جلال اور اس کے ساتھی کور لے کر ایسے بیٹھے تھے جیسے پکنک منانے آئے ہوں۔ جلال کے ساتھیوں کے پاس سائلنسر لگے ہتھیار تھا، جبکہ دشمن کے شور مچاتے ہتھیار ان کی پوزیشنز کا پتہ دے رہے تھے۔
नंबर 4, 6 एंड नाइट ऑन रूफ। जलाल ने अगली हिदायत देते हुए कहा, मगर इससे पहले वो कोई और कार्रवाई करते, अंदर से एक लाउड स्पीकर से आवाज आई, अगर तुम इस लड़के और लड़की की जिंदगी चाहते हो तो अपने हथियार फेंक कर सामने आ जाओ, वरना। कोई इस्तेहज़ाइया हंसी हंसा और फिर बोला, ओ, लड़की से याद आया, लड़की के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। जब तक तुम लोग लड़कर लड़की तक पहुंचोगे तब बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जलाल ने कमीना बेगैरत जैसे अलकाब देते हुए दिल ही दिल में जैकब को कोसने लगा। वो सोच में पड़ गया कि इन हालात में क्या करे। इससे पहले वो कोई और हुक्म देता, उसे अपने कंधे पर एक हाथ की थपकी महसूस हुई। जलाल जोर से उछला, लेकिन शायद थपकी देने वाले को इस रद्द अमल का अंदाजा था, इसलिए उसने कुव्वत से जलाल को जकड़ लिया। जलाल ने पीछे देखा तो बेख्तियार उसके मुंह से निकला, सर आप यहाँ, मगर कैसे? पीछे खड़े शेरवानी में मलबूस मंसूर ने ये सवाल नजरअंदाज करके हालात पूछे तो जलाल ने मुख्तसरन सारी ब्रीफिंग दे दी। मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद हालात की जिम्मेदारी तुम लोगों पर होगी। एक बार फिर जैकब की आवाज सुनाई दी। फायरिंग दोनों इतराफ से रुक चुकी थी। मंसूर जलाल के कान में कुछ कहने लगा। नहीं सर, आप नहीं, मैं जाता हूं, जलाल ने एहतजाज करते हुए कहा, लेकिन मंसूर गन लिए आगे बढ़ने लगा। सर प्लीज मुझे जाने दें, जलाल ने एहतजाजी अंदाज में कहा, मगर मंसूर ने कहा, जो काम मैं कर सकता हूं वो तुम नहीं कर सकते, तुम्हें जो कहा है इस पर अमल करो। ये कहकर मंसूर आगे बढ़ गया, जबकि जलाल वॉच ट्रांसमीटर पर दूसरों को हिदायत देने लगा। मंसूर गेट के अंदर दाखिल हुआ। दोनों गार्ड्स की लाशों को फलांगते हुए मंसूर ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए, मगर एक हाथ में अभी भी गन थी। उसे एक कमरे की खिड़की जो सहन में खुल रही थी उसमें खोला खड़ी नजर आई। उसके खड़े होने के अंदाज से पता चल रहा था कि उसके हाथ पांव बंधे हैं। उसके ऐन पीछे कवर लिए यूरोपियन नए नक्श वाला जैकब खड़ा था। मैं पहले अकेला आया हूं, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे साथी देख लें कि हथियार डालने पर हमारे साथ क्या सलूक किया जाता है। अगर लड़की या मुझे कुछ हुआ तो मेरे साथी चढ़ दौड़ेंगे और सामने आने वाले हर शख्स को खत्म कर देंगे, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपनी कुर्बानियां ही क्यों न देनी पड़े। मंसूर बुलंद आवाज से ये कहता हाथ ऊपर किए खुली खिड़की की तरफ बढ़ता रहा। अभी वो खिड़की से काफी दूर था कि जैकब की घराती हुई आवाज आई, वहीं रुक जाओ। मंसूर 2 कदम और चलकर रुक गया। हाथ हनूज बुलंद थे। हथियार नीचे फेंककर हाथ ऊपर कर लो, जैकब ने अगला हुक्म देते हुए कहा। मंसूर दोनों हाथ नीचे लाने का और गन जमीन पर डालने के लिए झुकने लगा, मगर झुकने से पहले उसने खोला को आंख से खफीफ सा इशारा किया। इशारा करते ही खोला तड़पती और गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश करते हुए नीचे को झुक गई। मंसूर ने झुकती गन का रुख जैकब की तरफ किया और सर को निशाना बनाकर ट्रिगर दबा दिया, मगर इस तरफ जैकब भी होशियार था। जैसे ही गोला तड़प कर झुकी, जैकब ने बैक वक्त 2 काम किए। उसका घुटना उठा और खोला के मुंह पर लगा और गन से मंसूर के दिल को निशाना बनाकर फायर कर दिया, मगर खोला के तड़पने की वजह से जैकब एक जगह खड़ा न रह सका। मंसूर और जैकब दोनों के निशाने चौंक गए। जैकब की गोली मंसूर के बाजू को एक तरफ से थोड़ा गोश्त उधेड़ती हुई आगे निकल गई, जबकि मंसूर की गोली जैकब के सर के एक तरफ रगड़ खाती हुई गुजरी। दोनों का खून जख्मों से रवा हुआ। नीचे गिरी खोला ने नीचे गिरे हुए ही अपनी बंधी दोनों टांगे पूरी ताकत से जैकब के घुटने पर दे मारी। जैकब ऊग की आवाज निकालते हुए लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरा। उधर जर्रार कुर्सी पर बंधे हुए झुककर टांगों पर उछला और कुर्सी समेत निकाब पोश कमांडर पर जा गिरा। दोनों टकराकर जमीन पर गिरे। मंसूर ने भागते हुए जंप लगाकर खिड़की पार की और जमीन से उठते गन संभालते जैकब की कनपटी पर अपना घुटना जोर से टकरा दिया। जैकब एक झटके से दोबारा जमीन पर गिरा और अंटा गफील हो गया। जैकब और वार करते हुए मंसूर की गन से शोला निकला
اور زمین پر گرے کمانڈر کے سر میں جا گھسا۔ چند لمحوں میں کمرے کا منظر بدل چکا تھا۔ منصور نے فوراً کھڑکی بند کی اور دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ باہر فائرنگ پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ منصور یہی کہہ کر آیا تھا جلال کو کہ گولی کی آواز آتے ہی جارحانہ اٹیک شروع کر دیا جائے۔ جلال کے 6 ساتھی پیچھے دوسری منزل سے آتے سیوریج پائپ کے ذریعے اوپر چڑھ کر بالکنی اور چھت پر پوزیشن سنبھال چکے تھے اور گارڈز کے ساتھ گھمسان کا رن جاری تھا۔ منصور نے دروازے لاک کرتے ہی خولا اور زرار کی رسیاں کھولی اور مسکراتا ہوا کہنے لگا، جادوگر پھر سے حاضر ہے۔ تم زخمی ہو، خولا نے اس کے بازو پر خون دیکھ کر کہا۔ تم دونوں زیادہ زخمی ہو، میرا زخم تو چھوٹا سا ہے، منصور نے لاپرواہی سے کہا۔ فائرنگ کی شدت میں کمی آتی جا رہی تھی۔ باہر منصور کو مدھم سی آواز آئی جیسے کسی تیز رفتار گاڑی نے اچانک بریک لگائی ہو۔ منصور گن کو دیوار کے ساتھ رکھ کر ایک الماری سے ملے فرسٹ ایڈ باکس سے خولا اور زرار کی ڈریسنگ کرنے لگا۔ خولا دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ دیوار سے تھوڑا آگے ہو کر زرار بیٹھا تھا، جس کا منہ کھڑکی اور زمین پر بے ہوش پڑے جیکب کی طرف تھا۔ منصور دیوار کی طرف منہ کیے زرار کی ڈریسنگ میں مصروف تھا کہ اس نے زرار کو چونکتے اور تڑپ کر کھڑا ہونے کی کوشش کرتے دیکھا تو منصور فوراً پلٹا، مگر اگلا منظر دیکھ کر منصور کے چہرے کے عضلات سخت ہو گئے۔ زمین پر پڑے جیکب کو ہوش آ چکا تھا اور زمین پر لیٹے لیٹے ہی اس نے گن کا رخ ان تینوں کی طرف کر دیا۔ خولا بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ منصور نے فوراً دونوں ہاتھ پیچھے کر کے زرار کو دھکیل کر اپنے پیچھے کیا اور پیچھے کی طرف زور لگایا۔ زرار کی کمر دیوار سے لگی خولا سے جا لگی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ خولا کی کمر دیوار سے لگی تھی، اس کے آگے زرار اور ان دونوں کے آگے منصور ہاتھ پھیلائے ان دونوں کی ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ منصور کی حسرت زدہ نظر دیوار کے ساتھ رکھی اپنی گن پر پڑی اور پھر اس کی نظر جیکب کے چہرے پر پڑی، جس پر اسے ایک استہزائیہ اور طنزیہ مسکراہٹ نظر آئی۔ منصور نے غیر محسوس انداز میں اپنا ہاتھ جیب کی طرف لے جانا چاہا، مگر جیکب کی آواز آئی، نہ ایسی غلطی بھی نہ کرنا، میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو یہ سارے داؤ پیچ نہ جانتا ہوں۔ تمہارے ہاتھوں کی ذرا سی جنبش میری انگلیوں پر ٹریگر کو دبانے پر مجبور کر دے گی۔ جیکب گن کا رخ ان کی طرف کیے زمین سے اٹھ رہا تھا۔ منصور سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا کہ کیا کروں۔ فاصلہ اتنا تھا اس کا جیکب سے کہ وہ اچھل کر یا چھلانگ لگا کر بھی جیکب تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جیکب بھی درمیانی فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھا۔ بلا شبہ وہ بھی ایک منجا ہوا ایجنٹ تھا۔ اب میں دیکھوں گا یہ انسانی ڈھال کتنی دیر تک ڈھال رہتی ہے۔ خولا یہ فکرہ سن کر لرز گئی۔ اسے اس فکرے میں صفاقی نظر آئی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہنے لگا، کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ جیکب نے اپنا فکرہ مکمل کرتے ہی رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ ایک شعلہ چمکا اور گولی منصور کے کندھے میں جا گھسی۔ منصور کے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ زرار اور خولا کو منصور کی ہلکی سی کراہ سنائی دی۔ دونوں نے تڑپ کر منصور کے پیچھے سے نکلنا چاہا، مگر منصور پیچھے کی جانب ساری طاقت لگاتے ہوئے ان کو دیوار سے لگائے رکھا اور برہمی سے کہا، جہاں ہو وہیں رہو ورنہ زیادہ نقصان ہوگا۔ میں نے ایسی ڈھال آج تک نہیں دیکھی۔ جیکب کے لہجے سے لگ رہا تھا جیسے وہ اس سچویشن سے محظوظ ہو رہا ہو۔ دوسری گولی چلی اور منصور کی ران میں جا لگی۔ منصور تھوڑا لڑکھڑایا، پھر ہونٹ بھینچ کر سیدھا کھڑا رہا۔ تیسری گولی چلی اور دوسری ران میں جا لگی۔ منصور نے اپنا جسم کا بوجھ زرار پر ڈالا، مگر اس کا کانپتا وجود ابھی بھی ڈھال بنا رہا۔ چوتھی گولی چلی اور منصور کے پیٹ میں جا لگی۔ منصور نے زور سے آنکھیں بھینچ لی۔ اس کے وجود کی لرزش بڑھ چکی تھی۔ بے پناہ قوت ارادی اب شاید بکھرنے لگی تھی۔ زرار کو کراہ کے ساتھ منصور کے منہ سے لڑکھڑاتے مدھم سے الفاظ سنائی دیے، یا اللہ مدد۔ پانچویں گولی چلی اور منصور کے دوسرے کندھے پر جا لگی۔
جیکب اس صورتحال سے لطف اٹھا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھیں جیسے کسی بچے کے ہاتھ اس کا پسندیدہ کھلونا لگ گیا ہو۔ ایک گولی کی آواز آئی اور جیکب کے پیچھے کھڑکی کا شیشہ چھناک کی آواز سے ٹوٹا۔ جیکب چونک کر فوراً پیچھے مڑا، لیکن اگلی گولی آئی اور جیکب کے ہاتھ پر لگی۔ رائفل جیکب کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ دوسرے ہی لمحے کھڑکی سے ایک وجود اڑتا ہوا آیا اور اس کی فلائنگ کک پوری طاقت سے کھڑکی کی طرف منہ کیے ہاتھ جھٹکتے جیکب کے منہ پر لگی۔ جیکب ہوا میں تھوڑا اچھلا اور کمر کے بل زمین پر جا گرا۔ زرار اور خولا نے بھی تڑپ کر جیکب کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر فوراً منصور کے گرتے وجود کو سہارا دینے لگے۔ یا اللہ، میں تجھ سے اچھا گمان رکھتا ہوں، میرے گناہ معاف کرنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ منصور نے بچی ساری طاقت اور قوت کو سمیٹتے لڑکھڑاتے ہوئے الفاظ سے کہا اور گردن دھیرے سے موڑ کر اندر آنے والے نوجوان کو دیکھنے لگا، جو بڑے قرب اور درد سے منصور کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر منصور کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری اور ہمیشہ کے لیے اس کے چہرے پر ثبت ہو گئی۔ شاید اجل کو یہ مسکراہٹ اتنی پسند آئی کہ اجل نے مسکراہٹ کو ہونٹوں پر پھیلتے ہی جان قبض کر کے اس مسکراہٹ کو امر کر دیا۔ نوجوان کے چہرے پر قہر اور غضب کی لہر ابھری۔ وہ جیکب کی طرف مڑا۔ جیکب نے بھی اسی نوجوان کی طرح نوجوان کو فلائنگ کک مارنے کے لیے ہوا میں اچھل چکا تھا۔ نوجوان نے تیزی سے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور ہوا میں اپنی طرف کک کی شکل میں بڑھتی ٹانگ کو پکڑا اور تھوڑا پیچھے ہٹ کر جس طرف جیکب نے پرواز کی اسی سمت میں جیکب کو ٹانگ سے پکڑ کر گھما کر دیوار پر دے مارا۔ جیکب کے اپنی طاقت اور ساتھ ہی نوجوان کے زور نے جیکب کی رفتار میں اضافہ کیا اور کمر کے بل دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ نوجوان فوراً آگے بڑھا اور زمین پر سے اٹھتے جیکب کی کوہنی پر زوردار کک ماری۔ چٹخ کے ساتھ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ جیکب کے منہ سے پھر چیخ نکلی۔ اس نے تڑپ کر اپنے بازو کو دوسرے ہاتھ سے سہارا دیا۔ نوجوان تو جیسے مشین بن چکا تھا۔ اس نے زمین پر پڑے جیکب کی ٹانگ کو ایک پاؤں سے پکڑ کر تھوڑا ہوا میں اٹھایا اور پوری طاقت سے 90 ڈگری کے زاویے سے کک جیکب کے گھٹنے پر لگائی۔ اب تک کی سب سے زوردار چٹکنے کی آواز آئی، جیسے کسی لکڑی کو زمین پر رکھ کر پاؤں مار کر توڑا جاتا ہے، اور جیکب کے منہ سے چیخوں کا طوفان نکلنے لگا۔ نوجوان کے چہرے پر اتنا غضب تھا جو بھی دیکھتا خوف کھاتا۔ اس نے جیکب کی دوسری ٹانگ کا حشر بھی پہلی ٹانگ والا کیا۔ چیختے چیختے جیکب کی آواز پھٹ چکی تھی۔ خولا اور زرار ان چیخوں سے بے نیاز منصور کے مسکراتے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ آہا، اب آئی اونٹنی پہاڑ کے۔ خولا کے ذہن کے پردے پر وہ منظر لہرایا جب اس نے پہلی بار منصور کو دیکھا تھا۔ یہ میری طرف سے، منصور نے پانی والی گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ایک اور منظر خولا کی آنکھوں میں لہرایا تو خولا کو احساس ہوا کہ اب پانی والی گن تو نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کا چہرہ آنکھوں سے رسنے والے پانی سے بھیگ رہا ہے۔ صاحب، کیا بتاؤں، یہ لڑکی پکی فراڈن ہے۔ ایک زخمی ادھوری سی مسکراہٹ ابھرتے ہی خولا کے لبوں پر دم توڑ گئی اور آنکھوں پر صبر کا لگایا بند ٹوٹنے لگا۔ میں ایک جادوگر ہوں۔ آنکھوں پر لگا بند ٹوٹا تو خولا ہچکیوں پر صبر کا بند باندھنے لگی۔ جادو کے ذریعے اس لڑکی کو قید کر لوں گا۔ خولا کو لگا وہ واقعی اب کبھی آزاد نہیں ہو سکے گی، بس اب یہ میری کواری عزت کا سوال ہے۔ ایک اور زخمی مسکراہٹ ابھری اور ہچکیوں پر لگا بند بھی ٹوٹ گیا۔
मैं चाहूं तो पानी में आग लगा दूं। खोला को आंसुओं की हिद्दत बढ़ती महसूस हुई। चलो अब, खोला ने सोचा, काश वो चल सकती। बंदे को मंसूर कहते हैं। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा खोला की आंखों में उभरा और आंसुओं में गुम हो गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? एक ऐसा नौजवान इतनी जल्दी? खोला ने बेयकीनी से मुस्कुराते चेहरे पर नजर डाली। कमरे में खामोशी फैल चुकी थी। ये खामोशी किसी के जूतों तले शीशे के टुकड़ों के टूटने की आवाज से टूटी। खोला ने सर उठाकर देखा, एक दुल्हन सी बनी लड़की एक बड़ी सी सफेद चादर में लिपटी पथरीली निगाहों से मंसूर को देखते आगे बढ़ रही थी। इसकी निगाहों में इंतहाई बेयकीनी थी। वो करीब आई और घुटनों के बल मंसूर के करीब बैठ गई। उसकी सफेद चादर मंसूर के खून से सुर्ख होने लगी। उसके मुंह से बस इतना निकला, बस इतना सा साथ। फिक्रा मुकम्मल नहीं हुआ और वो लड़खड़ाई और होश गवा कर जमीन पर गिर गई। खोला, उसे संभालो, उस नौजवान ने कहा जो कमरे में आया था। तो खोला को कुछ होश आया तो उसने देखा कि 10 अफराद थोड़ी दूर मंसूर के गिर्द एक घेरा बनाए खड़े हैं और वो नौजवान मंसूर की दूसरी तरफ बैठा मंसूर का हाथ पकड़कर बैठा था। उसकी आंखों में कुर्ब की इंतहा देखी जा सकती थी। खोला खामोशी से उठी और तैयबा का सर अपनी गोद में रख लिया और खोला के आंसू तैयबा के चेहरे पर एक एक करके गिरने लगे, जैसे हर कतरा तैयबा से माफी का तलबगार हो। यार, तूने एक वादा किया था, एक बात मानने का, चल अब मान। और नौजवान ने अल्फाज अधूरे छोड़े और मंसूर के हाथ को आंसुओं के साथ लबों पर लगाकर बोसा देने लगा। कमरे का दरवाजा खुला और बाबा जानी तेजी से अंदर आते दिखाई दिए। नौजवान उठकर खड़ा हो गया। बाबा जानी करीब आए और मंसूर का सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपनी चादर से मंसूर के चेहरे पर लगा खून और गर्दो गुबार साफ करते हुए रोते हुए कहने लगे, तू कितना प्यारा है, तू कितना खूबसूरत है, तू कितना खुशबूदार है। रोते रोते बाबा मुस्कुराने लगे। खोला को हैरत हुई। मुस्कुराने के बाद बाबा ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। खोला का सर दर्द की शिद्दत से फट रहा था। उसके बाद कुछ भी उसे सही से याद नहीं कि कैसे वो वहां से आई। जरार कब्र के पास खड़ा था। नौजवान और बहुत सारे अफराद भी मौजूद थे। तदफीन हो चुकी थी। किबला रू होकर बाबा दुआ करवाने लगे और दुआ में कहने लगे, या अल्लाह, तेरे इस बंदे ने हज़रत साद असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत जिंदा की है। इसका हशर भी वैसे फरमा जैसा उनका फरमाया था। बाबा ने 3 बार ये फिक्रा दोहराया, जिस पर सब ने आमीन कहा। अगले दिन सब उसी हाल में जमा थे जहां पहले मीटिंग हुई थी। खोला फैमिली के दूसरे लोगों के साथ कैबिन में मौजूद थी। सारा मंजर वही था जो पहली मीटिंग का था। बस फ्रंट रो में एक सीट खाली थी। कुरान खानी हो चुकी थी। बाबा ने माइक संभाला और कहने लगे, मंसूर एक यतीम बच्चा था जिसे उसकी बीमार वालदा उसे यतीम खाने में लाई थी। मैं उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने वहां से इसे 7 साल की उम्र में निकाला और उसके बाद वो मेरी ज़ेरे निगरानी रहा। बिलाशुबा वो एक ज़हीन और टैलेंटेड नौजवान था। सोमो सलात का पाबंद, एक सच्चा और खरा मुसलमान था। उसका कल निकाह हुआ था। हाल में एक बेचैनी की लहर दौड़ गई। खोला को गले में कुछ फंसता महसूस हुआ। उसकी शादी हमारी ही तंजीम की एक लड़की जो दफ्तर में क्लेरिकल काम करती है इससे हुई थी। मंसूर तो अभी इसके लिए राजी नहीं था, लेकिन लड़की की वालदा की पुरजोर ख्वाहिश पर यह रिश्ता भी मैंने तय किया था। कल जो वाकया हुआ, जलाल जो कि मंसूर का नंबर 2 भी था, उसने गलती से मंसूर का नंबर मिलाया लेकिन फौरन कॉल काट दी। लेकिन मंसूर ने मिस कॉल देखकर कॉल की और हालात पता लगने पर वो रह न सका। जलाल ने लोकेशन तो ना बताई, लेकिन मंसूर टीम लीडर था और टीम लीडर के पास अपनी टीम के सभी अफराद के मुताल्लिक GPS डाटा होता है जो इन अफराद की मुख्तलिफ अशिया पर ट्रेसर लगाकर हासिल किया जाता है। मंसूर ने ट्रैकर से जलाल की लोकेशन ट्रेस की और घर से निकल पड़ा। शायद इसको लगा था
کہ جلال معاملات کو پرفیکٹلی ہینڈل نہ کر سکے۔ اس کے گھر سے غائب ہونے کے بعد اس کے دوستوں اور دلہن کو پریشانی ہوئی تو اس کے دوست نے تنظیم کے دوسرے افراد سے رابطہ کیا تو موجودہ چلنے والے حالات کا پتہ چلا، تو اس کے دوست کو پتہ چل گیا کہ منصور کہاں گیا ہے۔ اس نے سب کو بتایا اور منصور کے پیچھے چل نکلا، لیکن اس کی دلہن کو بھی تنظیم کے معاملات کا پتہ تھا، وہ بھی نہ رہ سکی اور نوجوان کے ساتھ وہ بھی موقع پر پہنچ گئی۔ اس کے بعد کے حالات آپ سب سن چکے ہوں گے۔ بابا نے یہاں پہنچ کر توقف کیا اور پھر کہنے لگے، یاد رکھیے یہ اسلام ہم تک لہو کے دریا میں تیرتا ہوا پہنچا ہے، جس کی آج ہمیں قدر نہیں۔ کتنے ہی خاندان اجڑے اس دین اسلام کی خاطر، لیکن وہ دنیا کی نظر میں اجڑے، لیکن حقیقت میں وہ بسے ہیں۔ بابا کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ یہ دکھ کے جو آنسو ہیں وہ محبت میں نکلتے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ سوچئے کہ یہ قربانیاں کس مقصد کے لیے دی جا رہی ہیں اور دی گئی ہیں۔ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں اپنی زندگیاں برباد کر رہے، آپ بھی دوسروں جیسی زندگیاں گزاریں سکون سے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ دین اسلام اللہ کا ہے اور اللہ چنتا ہے چند لوگوں کو، اور ہم ان چند لوگوں میں ہیں جن سے اللہ اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ اگر ہم اس سے منہ موڑ لیں گے تو اس سے دین اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ ہماری جگہ اور لوگوں کو چن لے گا، اس لیے ہم پر شکر ادا کرنا واجب ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا۔ بابا تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر کہنے لگے، موت بظاہر خوفناک لگتی ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ موت ایمان والوں کے لیے ایک تحفہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے وقت کہتے تھے، اللہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ کوئی کہتا تو مجھے احد کے پہاڑوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ شہادت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ایمان والے عزت سے جیتے ہیں اور عزت سے ہی مرتے ہیں، جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت سے جیے اور عزت سے ہی شہادت کا جام پیا۔ ایسے لوگوں کو موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ وہ کافروں کو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جتنا تم شراب کو محبوب رکھتے ہو، اس سے زیادہ ہم موت کو محبوب رکھتے ہیں۔ جب مرنا ہی ہے اور کوئی پتہ نہیں کب وقت آ جائے، تو کیوں نہ بندہ عزت اور جواں مردی والی موت کو قبول کرے اور وقت اجل بھی احترام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہی وجہ ہے ہماری تنظیم کا نام بھی یہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس تنظیم کا ہر فرد موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی گزارتا ہے، اور یہی زندگی اصل زندگی ہے۔ یہی زندگی شیر کی ایک دن کی زندگی ہے۔ بابا یہاں پہنچ کر خاموش ہو گئے۔ آپ جب آئے روئے، پھر مسکرائے اور پھر منہ پھیر لیا تھا، اور دعا میں حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی صحابی کا ذکر بھی کیا تھا۔ آپ کے ہر کام کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، تو اس کی بھی وجہ بتا دیں۔ منصور کے نوجوان دوست نے بھرائی آواز میں کہا، مجھے انتظار تھا کہ کوئی یہ سوال کرے۔ بابا نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت سعد تھا۔ حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام تو سعد تھا، لیکن ان کی غیر معمولی سیاہ رنگت کی وجہ سے لوگ ان کو سعد الاسود یا اسود کہتے تھے۔ حضرت سعد الاسود نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی شخص میری بدصورتی کے سبب مجھ کو رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو پیام دیے، لیکن سب نے رد کر دیے۔ ان میں سے کچھ یہاں موجود ہیں اور کچھ غیر حاضر ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اس سیاہ فام شخص کو اللہ تعالیٰ نے نورانی جبلت عطا کی ہے، اور جوش ایمان اور اخلاص فی الدین کے اعتبار سے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت تھے، بے قصوں اور حاجت مندوں کے ملجا و ماوا تھے۔ اپنے ایک جانثار کی بے کسانہ درخواست سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحیمی نے گوارا نہ کیا کہ لوگ اس کو محض اس وجہ سے ٹھکرائیں کہ وہ ظاہری حسن و جمال سے محروم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد گھبراؤ نہیں،
میں خود تمہاری شادی کا بندوبست کرتا ہوں۔ تم اسی وقت عمرو بن وہب ثقفی کے گھر جاؤ اور سلام کے بعد ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاداں و فرحاں حضرت عمرو بن وہب کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت سعد بہت حیران ہوئے کیونکہ جس لڑکی سے نکاح کا پیام لے جا رہے تھے وہ نا حسن و جمیل اور بہت عقل مند لڑکی کے طور پر مشہور تھی۔ حضرت عمرو بن وہب ثقفی نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی ان کے مزاج میں زمانہ جاہلیت کی درشتی موجود تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر پہنچ کر انہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے مطلع کیا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ میری ماہ پیکر ذہین و فتین لڑکی کی شادی ایسے کریہ منظر شخص سے کیسے ہو سکتی ہے۔ انہیں لگا شاید اس شخص کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیام رد کر دیا اور بڑی سختی کے ساتھ انہیں واپس جانے کے لیے کہا۔ سعادت مند لڑکی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے باپ کی گفتگو سن لی تھی۔ جو ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کے لیے مڑے وہ لپک کر دروازے پر آئی اور آواز دی، اللہ کے بندے واپس آؤ، اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے تو میں بخوشی تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ جس بات سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں میں بھی اس پر راضی ہوں۔ اس اثنا میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ چکے تھے۔ معلوم نہیں انہوں نے لڑکی کی بات سنی یا نہیں۔ بہر صورت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کر دیا۔ ادھر ان کے جانے کے بعد نیک بخت لڑکی نے اپنے والد سے کہا، ابا قبل اس کے کہ اللہ آپ کو رسوا کرے آپ اپنی نجات کی کوشش کیجیے۔ آپ نے بڑا غضب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی پرواہ نہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرستادہ کے ساتھ درشت سلوک کیا۔ عمرو بن وہب نے لڑکی کی بات سنی تو اپنے انکار پر سخت پشیماں ہوئے اور ڈرتے ہوئے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، تم ہی نے میرے بھیجے ہوئے آدمی کو لوٹایا تھا؟ عمرو بن وہب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میں نے اس آدمی کو لوٹایا تھا، لیکن یہ غلطی لا علمی میں سرزد ہوئی۔ میں اس شخص سے واقف نہ تھا، اس لیے اس کی بات کا اعتبار نہ کیا اور اس کا پیام نامنظور کر دیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے اپنی لڑکی کی شادی اس شخص سے بصر و چشم منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عذر قبول فرمایا اور حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، سعد، میں نے تمہارا عقد 400 درہم کے عوض بنت عمرو بن وہب سے کر دیا، حق مہر ادا کر کے اب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ حضرت عثمان غنی کے پاس ان سے کہو حضور نے 200 درہم دینے کا فرمایا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر 100 درہم ان سے لے لینا۔ حضرت سعد ان اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے بڑھا چڑھا کر دیا کہ حق مہر سے رقم زیادہ ہو گئی، تو حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی رقم بھی استعمال کرنے کا کہا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد مسرت ہوئی۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھ کر سیدھے بازار گئے اور ارادہ کیا کہ نو بیاہتا بیوی کے لیے کچھ تحائف خریدے۔ ابھی کوئی چیز نہیں خریدی تھی کہ ان کے کانوں میں ایک منادی کی آواز پڑی جو پکار رہا تھا،
اے اللہ کے شاہ سوارو، جہاد کے لیے سوار ہو جاؤ اور جنت کی بشارت لو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، دل میں ہزار امنگیں اور ارمان تھے۔ بارہا مایوس ہونے کے بعد شادی کا مزدہ فردوس گوش ہوا تھا، لیکن منادی کی آواز سن کر تمام جذبات پرجوش ایمانی غالب آ گیا اور 9 روز کے لیے تحائف خریدنے کا خیال دل سے یکسر کافور ہو گیا۔ جو رقم اس مقصد کے لیے ساتھ لائے تھے اس سے گھوڑا، تلوار اور نیزہ خریدا اور سر پر امامہ باندھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپ کر کہ کہیں وہ منع نہ کر دیں، غزوہ میں جانے والے مجاہدین میں جا شامل ہوئے۔ اس سے پہلے نہ ان کے پاس گھوڑا تھا، نہ نیزہ و تلوار، اور نہ انہوں نے کبھی امامہ اس طرح باندھا تھا، اس لیے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ یہ سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میدان جہاد میں پہنچ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کے مظاہرے دکھائے، یہاں تک گھوڑا بدک گیا۔ وہ نیچے اترے اور پیدل لڑنے لگے، یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور اپنی کملی سے ان کا چہرہ صاف کیا اور فرمایا، تو اللہ اور اس کے رسول کو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوشبودار ہے۔ پھر آپ رونے لگے، پھر مسکرائے اور پھر منہ پھیر لیا۔ ساتھ کھڑے ایک صحابی ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا، میں حضرت سعد کی جدائی پر رویا تو اللہ نے مجھے حضرت سعد کا جنت میں مقام دکھا دیا، تو وہ اعلیٰ مقام دیکھ کر میں مسکرا دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں جن سے حضرت سعد کا نکاح کر دیا گیا وہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں۔ ہر ایک حور کی خواہش تھی کہ وہ پہلے پہنچ کر حضرت سعد کو گلے لگائے، تو اس دوڑ کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ کر ان کی پنڈلیاں نظر آنے لگیں، تو میں نے حیا سے منہ پھیر لیا۔ منصور نے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت زندہ کی، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت زندہ کر دی۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ سے گمان اچھا رکھو، ہم گناہ گار ہیں، ہم نے وہ کر دیا جو ہمارے بس میں تھا، مگر مجھے امید ہے کہ اللہ نے بھی وہ کر دیا ہوگا جو اللہ نیکوں کے ساتھ کرتا ہے۔ بابا نے بہتے آنسوؤں سے کہا، میں طیبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں آ کر کچھ گوش گزار کرے۔ بابا نے یہ کہہ کر مائک چھوڑ دیا۔ اسی خون میں ڈوبی چادر میں لپٹی نقاب کیے طیبہ نے لرزتے ہاتھوں سے مائک پکڑا اور کہنے لگی، نکاح کے وقت ملاقات میں منصور نے کہا تھا، ہم جنت کے راہی ہیں اور شہادت منزل ہے، اگر کبھی میں یہ منزل پالوں تو رونا مت، کیونکہ منزل پر پہنچنے والوں پر رویا نہیں جاتا، انہیں مبارکباد دی جاتی ہے۔ اس لیے میں انہیں، الفاظ کا ربط یہاں ٹوٹ گیا، مگر حوصلہ مضبوط کر کے طیبہ نے کہا، میں انہیں اپنی منزل پانے پر مبارکباد دیتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ ان کی اس شہادت کو قبول فرمائے، آمین۔ پورے حال میں آواز گونجی۔ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار اور جنگی ترانوں سے صحابہ کے لہو کو گرماتی تھیں اور صبر کرتی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوفے والوں کو دیکھ کر اپنے جذبات کا اظہار اشعار کی صورت میں کیا تھا۔ میں بھی ان کی سنت پوری کرنے کی کوشش کروں گی اور ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں، لہو ہمارا بھلا نہ دینا، قسم ہے تم کو اے سرفروشو، لہو ہمارا بھلا نہ دینا، ہے دین کا دشمن وہ عزتوں کا لٹیرا دشمن، لہو میں بھیگے دریدہ انچل، قسم ہے تم کو بھلا نہ دینا، وہ اجڑا گلشن گلستاں وہ جلتے باغ اور اداس کلیاں، ہماری ماؤں کے بہتے آنسو، قسم ہے تم کو
بھلا نہ دینا جنہوں نے گلشن کے پھول مسلے، حسین چمن کی کلیاں ہیں روندی، وہ ہاتھ پاؤں ہی کاٹ ڈالوں یہ فرض اپنا بھلا نہ دینا۔ وضو ہم اپنے لہو سے کر کے خدا کے ہاں سرخ روح ہے ٹھہرے، ہم عہد اپنا نبھا چلے ہیں، تم عہد اپنا بھلا نہ دینا۔